بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ احمد حسن۔ عمران خان صاحب نے پچھلے 2 دنوں میں 2 جگہوں پہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت اہم پیغام دیا۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں انہوں نے اپنا اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا، اور کل شانگلہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت اہم پیغام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف شہباز شریف کے حوالے ملک کرنے سے بہتر تھا کہ اس پہ ایٹم بم چلا دیا جاتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ وہ درست فیصلے کر لیں، ورنہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ ملک کی فوج جب کمزور ہوگی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ خان صاحب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ملک ٹوٹ جائے گا، لیکن انہوں نے مخصوص یہی انداز میں کہا ہے کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگوں کو اس پہ کنسرن ہے کہ انہوں نے 3 ٹکڑے ہونے کو کیوں کہا ہے، اور اس کے پیچھے ان کا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ انہوں نے فوج کو بھی پیغام دیا ہو اور ان سیاسی جماعتوں کو بھی پیغام دیا ہو کہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں آئی اور اس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ اپنایا، اسی طرح شاید یہ فوج بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ اپنائے ہوئے ہے۔ اور بلوچستان میں پہلے ہی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، اور KPK میں PTI کی حکومت ہے، بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہے بزنجو صاحب کی۔ تو یہاں یعنی کہ کسی ایک جماعت کی جو ایک وفاق کی اکائی ہو، اس ایک جماعت کی پورے ملک میں نہیں ہے پاور۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح سب کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، سب کو مختلف صوبوں میں کی حد تک رکھا ہوا ہے، اور سب کو ڈیوائیڈ کر کے اصل پاور انہی کے پاس ہے، اور وہ اس طرح چلا رہے ہیں۔ اور سیاسی جماعتوں کو بھی ایک قسم کا پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ہم آج بھی قومی مفاد پر اکٹھے نہیں ہوں گے، ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح نہیں دیں گے، تو یہی ہمارا حشر ہوگا۔ کل کو کوئی اور رجیم چینج کا پلان آ جائے گا، یہ حکومت چلی جائے گی، تو مطلب کہ یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خان صاحب اس بیان کو 2 پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کریں اور آگے آ کر مجھے بچائیں، کیونکہ میں اقتدار سے نکل گیا ہوں، تو مجھے ریسکیو کیا جائے اور مجھے اقتدار میں واپس لایا جائے۔ اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد کو پہلے رکھتے ہوئے فوج اپنا کردار ادا کرے، نیوٹرل نہ ہو۔ جیسا کل انہوں نے شانگلہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوج بسم اللہ 100 دفعہ نیوٹرل رہے، لیکن قوم جو ہے وہ فوج کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ پاور اصل سب لوگ جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے، سیاسی لوگ بھی جانتے ہیں، بیوروکریٹس بھی جانتے ہیں کہ اصل پاور جو ہے وہ فوج کے پاس ہی ہے۔ اور اگر آج آپ نیوٹرل رہے، جس طرح اس چوروں کے ٹولے کو مسلط کیا گیا اور یہ ملک کو نیچے لے کے جا رہے ہیں، آج بھی اگر آپ نیوٹرل رہیں گے تو یہ ملک اور یہ تاریخ آپ کو نہیں بھولے گی، کیونکہ آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے سوویت یونین اور امریکہ کی مثال دی کہ سوویت یونین اس وقت کی سپر پاور تھی اور اس کے پاس مضبوط ترین فوج تھی، لیکن ان کی معیشت گرتی گئی اور وہ سوویت یونین جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور عمران خان صاحب کے اس کی مثال دینے کا واضح مقصد تھا، فوج کو پیغام دینا تھا کہ اس وقت بھی چوروں کا ٹولہ ہم پہ مسلط ہے، اور ملک کی معیشت جو ہے تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک ہفتے میں 60 روپے تک کی ڈیزل پٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ تو یہ ملک جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اپنا رول ادا کریں، کیونکہ اصل پاور آپ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو محب وطن صحافی ہیں، سابق شاکر صاحب ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، عمران ریاض خان صاحب ہیں، ان سب پہ مقدمات ہو رہے ہیں، اور یہ وہ غلام حکومت ہے جو آزادی صحافت کی بات کرتی تھی، جو مہنگائی کی بات کرتی تھی، جو گڈ گورننس کی بات کرتی تھی، اور خود اپنے تجربے کی بات کرتی تھی، لیکن یہ سارا تجربہ ان کا سب عوام کے سامنے کھل کے آ گیا کہ یہ کتنے تجربہ کار تھے۔ اصل میں یہ خود لوٹنے اور عوام کو ذلیل کرنے میں تجربہ کار ہے۔ جیسا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، عمران خان نے شانگلہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، ان کے آنے کا صرف اور صرف 2 مقصد تھے۔ ایک اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا، اور اگلے آنے والے الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے تمام الیکشن کو ترامیم کو ختم کرنا اور دھاندلی کے لیے ماحول بنانا ہے۔ اور عمران خان نے وہاں جلسے میں یہ بھی کہا ہے کہ میں ہفتے والے دن اگلے لانگ مارچ کا لاہ عمل دوں گا، اور تمام کارکن تمام عوام تیار ہے میرے اگلے اعلان تک۔